ہمارے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی اور عبادات کی۔ ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر سایہ فگن تھا، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے فضائل بیان فرمائے۔ یقیناً آپ سب نے، امت مسلمہ نے ان کو سامنے رکھ کر بڑی عبادات کی ہوں گی۔ تو اب الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام پذیر ہو گیا اور الحمدللہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا۔ تو اس حوالے سے تمام امت مسلمہ کو، تمام ناظرین کو، سامعین کو ہمارے ادارے کی طرف سے، چینل کی طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کے روزہ رکھنے کو، تراویح پڑھنے کو اور عبادات کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں یہاں پر چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ جن پر عمل کرنے سے ہماری عید واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق بن جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی چاند نظر آنے کے بعد رات، جس کو ہم عموماً چاند رات کہتے ہیں، یہ رات بڑی اہم ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، اس رات میں ہمارے معاشرے کے افراد بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یا بعض لوگ مثلاً کچھ لوگ جمع ہو کے گانا بجانے میں لگ جاتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی مشغولیت میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات کا کہا ہے کہ ایک مسلمان نے پورے رمضان میں جو روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، عبادات کی، ان کا انعام، ان کا صلہ اس کو اس رات میں ملنا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان اس رات میں عبادت کو چھوڑ کے بازاروں میں پھرنا شروع کر دے یا لغویات میں لگ جائے یا گناہ کے کام میں لگ جائے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے بڑی محنت سے کوئی فصل لگائی، فصل کی حفاظت بھی کرتا رہا، اس کی ضرورت کی سپرے بھی کرتا رہا، 5-6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، جب فصل تیار ہونے کا وقت بالکل عین وقت ہو گیا تو اس وقت بس ایسی سستی کی وجہ سے وہ جاتا نہیں اور وہ فصل ضائع ہو جاتی۔ تو اسی طرح اگر ہم اس وقت میں اب فضولیات میں لگیں گے، بازاروں میں پھرتے رہیں گے، تو یہ ہمارا پورے رمضان کی جو عبادات ہیں ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ ہر عمل کا جو اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو سارا عمل قابل قبول، اگر خاتمے میں کمی رہ گئی تو سارا عمل نقصان دہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میں تمام سامعین سے، ناظرین سے ملتمس ہوں کہ اس وقت کی قدر کریں، بجائے یہ چاند رات کو بازاروں میں پھرنے کے یا فضولیات میں لگنے کے، اس وقت میں عبادت میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں مشغول رہیں۔ اور اگر آپ کو نیند کے غلبے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نہیں مشغول رہ سکتے تو آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد سو جائیں اور صبح فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت پڑھیں اور اگلے دن جلد عید الفطر کی تیاری کر کے عیدگاہ میں آئیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں آپ زمین پر اتر جاؤ اور ہر گلی، ہر چوراہے کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، ہر راستے پر کنارے کے کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث پاک اندر آتے ہیں فرشتے ایسی آواز کے ساتھ کہ جس کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا الی رب کریم، اے مسلمانوں اپنے کریم آقا، کریم رب کی طرف نکلو، یعطی الجزیل، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ویعفو عن العظیم، اور جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی عموماً ہم لوگ عید کی گاہ میں جانے میں، جہاں عید کی نماز پڑھنی ہو، بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت لیٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث پاک کی روح سے ہمیں جلد نکلنا چاہیے، اور جو مسنون اعمال ہیں، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ انسان کو اچھا نہا دھو کر، اچھا جو لباس میسر ہو اس لباس کو پہن کر، خوشبو وغیرہ لگا کر، اور عید الفطر کی نماز کے حوالے سے کہ بھی عید والے دن
عید الفطر والے دن عید کی نماز میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، یہ سارے مسنون اعمال ہیں۔ اور ایک اہم ترین عبادت جو عید والے دن ہمارے ذمہ لاگو ہوتی ہے، فطرانہ ادا کرنا، صدقۃ الفطر۔ ہم وہ کوشش کریں کہ وہ بھی دے کر، اگر کسی نے نہیں دیا، افضل تو یہ تھا کہ رمضان میں ہی دے دیتے، اب بھی اگر نہیں دیا تو عید کی نماز میں جانے سے پہلے ہم کسی غریب مستحق کو دے دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اور اس کے بعد ہم عید کی نماز کے لیے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب مسلمان عید کی نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں، عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو فرشتے بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو ان کے روزوں کی وجہ سے، ان کی تراویحوں کی وجہ سے میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اب اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ قسمیں اٹھا کر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَرَبِّ عِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبہ کی قسم۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ تو بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہہ دے تو اللہ کی بات بڑی قوی ہوتی ہے۔ قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، یہ تو میرے اور آپ جیسے کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر جو قسمیں کھا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس عبادت کے عظمت اظہار کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، اے مسلمانوں، آج کے اس اجتماع میں جو تم اپنی آخرت کے بارے میں مجھ سے مانگو گے میں وہ ضرور عطا کروں گا۔ آخرت میں اپنی جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگے، اللہ پاک ہمیں صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی جماعت میں شامل فرما دے، ان کی صفات پیدا فرما دے، یہ چیزیں ہم مانگیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم اپنی دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا، یعنی اگر وہ چیز دینے میں تمہارے لیے خیر ہوگی تو وہ عطا کر دوں گا، اور اگر اس کے متبادل میں خیر ہوگی تو متبادل دے دوں گا، ملے گی ضرور۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا خیال رکھو گے، اب اللہ کا خیال کیا رکھنا ہے؟ اللہ کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا خیال کرو گے تو میں قیامت والے دن تمہارے ساتھ ستاری والا، چشم پوشی والا معاملہ کروں گا، تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے تمہیں کافروں اور مجرموں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ میں آج تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کروں گا، آج جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، آج جو ہر ایک جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے دین سے دور ہو گئے، آج مسلمان دین کا خیال نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ تو سارے مسلمان دین کا خیال رکھیں۔ آخر میں اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی، میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر ایک عجیب بات آتی ہے کہ جب مسلمان اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اور جو فرشتے اس بات کے اوپر جو مسلمانوں کو اجر و ثواب ملتا ہے، جو اجر اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ باقاعدہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اصل مسلمان کی ہر خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ تو عید والے دن ہماری خوشی منانے کا طریقہ یہی ہے، بروقت عید کی نماز میں شامل ہوں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے عزیز و قریب کے ساتھ ملے جلیں، ہر سے خوشی اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہمارے عبادات کو قبول فرما لے، ہماری عبادات